نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتین قسم ہے انجیر کی، والزیتون قسم ہے زیتون کی، وطور سینین قسم ہے طور سینا کی، وہذا البلد الامین قسم ہے اس امن و امان والے شہر مکہ کی، لقد خلقنا الانسان یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، فی احسن تقویم بہترین انداز سے۔ تین کا معنی ہوتا ہے انجیر، اور یہ وہ پھل ہے جو عام طور پر کھایا جاتا ہے، اور زیتون تو زیتون سے مراد زیتون کا پھل بھی ہے، اور اس کا درخت اور اس کا تیل یعنی روغن بھی ہے، اور طور سینا سے مراد وہ مقام ہے کہ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا ہوئی، اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ اور امن و امان والا شہر، اس سے مراد مکہ مکرمہ ہے۔ تو یہاں پر چار قسمیں اٹھائی گئی ہیں، دو درختوں کی ہیں اور دو جگہوں کی ہیں۔ اور عرب میں عام طور پر جس علاقے میں جو پھل کثرت سے پایا جاتا تھا تو اس علاقے کو اس پھل کے نام سے یاد کرتے تھے۔ تو یہ جو تین ہے یعنی انجیر، یہ فلسطین اور شام میں بکثرت پایا جاتا تھا، تو اس سے مراد وہ علاقے ہیں جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پیغمبر آئے، یعنی ملک شام اور فلسطین۔ اسی طرح جو زیتون ہے تو یہ جس علاقے میں پایا جاتا تھا یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو والتین اور والزیتون ان سے مراد وہ مقامات ہیں جہاں پر ان درختوں کی کثرت تھی، اور وہ علاقے ملک شام، فلسطین وغیرہ جہاں حضرات انبیاء علیہم السلام مبعوث ہوئے اور انہوں نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے مختلف مشقتیں اور محنتیں برداشت کی۔ تو گویا چار مقامات کا ذکر یہاں پہ کرنے کے بعد یہ بات فرمائی کہ یقیناً ہم نے انسان کو بہترین انداز میں
بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعی انسان اشرف المخلوقات ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے تین کی قسم کھائی، یعنی انجیر کی اور زیتون کی، تو اگرچہ یہ بظاہر جسمانی اعتبار سے معمولی سے پودے ہیں، درخت ہیں، اور ان کے معمولی سے پھل ہوتے ہیں، لیکن جسمانی طور پر، روحانی طور پر ان کے فوائد بے شمار ہیں۔ اور طور سینا یہ انتہائی بابرکت جگہ، اور بلد امین انتہائی بابرکت جگہ، تو ان چاروں بابرکت چیزوں کی قسم اٹھا کے فرمایا کہ یقیناً انسان تمام مخلوقات میں سب سے بہتر ہے۔ در حقیقت انسان اللہ تعالیٰ کی بہت ہی عجیب مخلوق ہے۔ اس کی روح، عقل، شعور اور اس کا ادراک، اس کی فہم و فراست، یہ چیزیں تو ہے ہی بے مثال۔ حتیٰ کہ حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے، کہ ان اللہ خلق آدم اعلی صورتہ، کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا۔ یعنی مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بعض صفات کا کوئی درجہ اس کو بھی دیا گیا ہے۔ مثلا کون سی صفات؟ علم کی صفت، قدرت کی صفت، بولنے کی صفت، سننے اور دیکھنے کی اور تدبیر کرنے کی صفت، اور حکمت کی صفت، جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں وہ کسی نہ کسی درجے میں انسان کو بھی عطا ہوئی ہیں۔ اور پھر خلافت کا جو سب سے بڑا درجہ ہے انسانیت میں، وہ بھی انسان کو عطا ہوا مخلوقات میں۔ اور اس سے بڑھ کر نبوت کا مقام، وہ بھی اسی کو عطا ہوا۔ تو یہ سارے فضائل اور اہمیتیں انسان کی ہیں مانوی طور پر۔ اور جسمانی ساخت اور حسن و جمال، اس کے اعضاء و جوارح، اسی طرح قد و قامت اور شیریں گفتگو، اس کی رفتار گفتار کے طریقے، یہ سب عجیب و حسین ہیں، جن میں مجموعی حیثیت سے کوئی بھی انسان کا شریک نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جسمانی طور پر اللہ نے اس کو عطا فرمائی۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی ہے تمام مخلوقات میں۔ یہاں پر امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو تفسیر کے بڑے امام ہیں، ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ خلیفہ ابو جعفر منصور، اس کے دربار میں ایک خاص ان کا وزیر تھا جس کا نام تھا عیسیٰ بن موسیٰ۔
ایک رات اس نے اپنی بیوی سے دل لگی کرتے ہوئے ہنسی سے یہ بات کہہ دی کہ انت طالق ثلاثا ان لم تکونی احسن من القمر، یعنی تمہیں 3 طلاقیں ہیں اگر تم چاند سے زیادہ حسین اور خوبصورت نہ ہو۔ تو جب یہ بات اس کے زبان سے نکلی تو بیوی اٹھ کر پردے میں چلی گئی کہ مجھے تو آپ نے طلاق دے دی۔ اور طلاق ایسی چیز ہے کہ ہنسی یا دل لگی میں کی جائے، یہ لفظ بولا جائے، یا غصے سے بولا جائے، لیکن سری طلاق کا لفظ بول دیا جائے، خواہ وہ ہنسی و دل لگی سے ہو یا سنجیدگی سے ہو، طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ تو عیسیٰ بن موسیٰ نے وہ رات بڑی بے چینی اور رنج و غم میں گزاری۔ صبح کو ابو جعفر منصور کے دربار میں حاضر ہوا اور اپنا قصہ سنایا۔ حاکم نے شہر کے فقہاء کو اور فتویٰ دینے والوں کو جمع کر کے یہ سوال کیا، تو سب کی رائے یہی تھی کہ طلاق واقع ہو چکی ہے، مگر ایک عالم وہاں پر دربار میں خاموش تھے۔ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ طلاق نہیں ہوئی۔ تمام اہل دربار حیران ہوئے کہ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے، تو انہوں نے جواب میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر یہ آیتیں پڑھی کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ 4 قسمیں اٹھانے کے بعد فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو بہترین خوبصورتی کے ساتھ بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا ہے۔ تو جب یہ جواب سنا تو سب نے ان کی بات کو قبول کیا اور سب حیران رہ گئے، اور سب نے ان کے ساتھ اتفاق کیا، اور منصور نے حکم دیا کہ طلاق واقع نہیں ہوئی۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بڑا مقام وہ انسان ہی کا ہے۔ لیکن اگلی آیتوں سے معلوم ہوگا کل کے درس میں انشاءاللہ کہ اس کی یہ قدر و قیمت حقیقت میں کس وجہ سے ہے، اور کون سی چیز اس کو احسن تقویم پر قائم رکھے گی، اور کون سی چیزیں ایسی ہیں جو اسے احسن تقویم سے گرا کے اسفل سافلین، یعنی تمام مخلوقات سے ذلیل و خوار کر کے رکھ دیں گی۔ کل کے درس میں انشاءاللہ یہ باتیں آئیں گی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔